السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اب ہم جو ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اہل بیت کے 12 امام میں ایک امام ہیں، تو ان کی جو اولاد کا اور نسل کا نسب کا جو سلسلہ ہے، اس کے شجرے ہمارے حضرت مولانا سید عاطف کاظمی چشتی قبلہ مدظ اللہ کے پاس ایسے 7 شجرے ہیں جن کی ہم فوٹو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر مزید اس حوالے سے میں اپنا جو فیس بک میری آئی ڈی ہے سید عبدالواسع حسینی، اس پر میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا، اور مزید ہندوستان، نہ صرف ہندوستان بلکہ انٹرنیشنل لیول کے تمام سادات کرام، خواہ وہ حسینی ہوں، حسنی ہوں، علوی ہوں، بہرحال جو بھی سادات ہے، ہاشمی، سادات، حسنی، حسینی، قادری، چشتی، یہ تمام سلاسل کے انشاءاللہ میں شجرے بھی جہاں جہاں ملتے ہیں، تو میں اپنا فیس بک جو پیج ہے سید عبدالواسع حسینی، اس پر میں اس کو پوسٹ کروں گا، اور میرے جو یوٹیوب پر جو میری آئی ڈی ہے جامعہ انواریہ حیدرآباد آفیشیل، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی یہ سارے ویڈیوز اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، انشاءاللہ ٹچ میں رہیں گے۔ تو حضرت فرمائیے کہ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے جد امجد کون ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہی ذکر کرنے والا تھا کہ ہمارے جد امجد وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے مرید تھے۔ وہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ جی جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف تشریف لے کر کے آ رہے تھے تو آپ کے ہم رکاب تھے، اور اجمیر شریف کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کا جو مزار ہے غریب نواز کی حیات جو ہے اجمیر شریف میں 45 سال کی عمر آپ نے یہاں پہ اجمیر شریف میں گزاری ہے۔ تو آپ کی 45 سال کی مدت کے اندر آپ جو ہے لنگر کی جو خدمت ہوتی تھی، لنگر اور آپ کی جو خدمت تھی وہ آپ جو ہے انجام لے آتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد، غریب نواز کے وصال کے بعد، حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ نے آپ کی تربت اطہر کی جو ہے آپ نے دیکھ بھال رکھی، اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ کے وصال کے 10 سال بعد آپ کا وصال ہوا۔ پھر ان کے بعد جو ہے ان کی قبر بھی جو ہے پاس میں ہی غریب نواز کے مزار اقدس کے پاس میں ہی ہے، اور اکثر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے فخرنا بفقر الدین، یعنی میرا فقر فقر الدین ہے۔ اور غریب نواز کے کچھ ملفوظات جو ہمیں کتابوں میں مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں جو اب ہمیں دستیاب نہیں ہے، اس میں سے ایک ملفوظ جو ہے ہمارے جد امجد نے بھی جمع کیا تھا، اور اس کا ایک نمونہ جو ہے ہمیں ملتا ہے، وہ لال بیگ بدخشی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ثمرات القدس۔ اس کے اندر ہمارے جد امجد کے حوالے سے جو ہے ایک غریب نواز کا ملفوظ رقم ہے۔ اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو جو غریب نواز سے اپنی زندگی کے اندر جو قرب اور فیض آپ کو حاصل تھا، بعد وصال بھی آپ کو وہی فیض حاصل ہے اور وہی قربت حاصل ہے، کیونکہ غریب نواز جو ہے وہ آپ کے خادم تھے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے جو ہے خادم کے لقب کے علاوہ کوئی دوسرے لقب سے یاد نہیں کیا۔ غریب نواز غریب نواز نے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ، جب کہ پیر بھائی ہیں، جی جی، اور پیر بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے خادم ہیں، مگر جی آپ نے جو فخر محسوس کیا وہ خادم ہونے میں ہی محسوس کیا، کیونکہ جی، ایک فارسی خادم کا ہونے میں یہ فخر کون محسوس کیے؟ حضرت ہمارے جد امجد نے، جی جی جی، حضرت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور خاص طور سے تصوف کی جو راہ ہے اس کے اندر جو ہے ایک شیخ سعدی کا بڑا اچھا جو ہے شعر ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، یعنی جس نے خدمت کری وہ مخدوم ہوا۔ اور جو بھی کوئی بھی مرید ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے شیخ کا خادم ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جد امجد نے جب آپ کا غریب نواز رحمۃ اللہ کا وصال ہوا، اس کے بعد جو آپ کی اولادیں جو ہوئیں، ان سے 3 اولادیں ہوئیں۔ حضرت سب سے بڑے جو تھے حضرت سید بہلول، دوسرے جو تھے سید ابراہیم، اور تیسرے جو بیٹے تھے وہ سید مسعود۔ ہم جو ہیں حضرت سید بہلول کی اولاد میں سے ہیں، اور ان تینوں کے جو ہے مزار جہاں یعنی آج حضرت سید بہلول، سنیے آپ، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء سلطان الہند حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، آپ کے جد امجد، جی ہمارے جد امجد، جی، ان کا اور نام اس کے فرمائیے۔ بعد جو ہے غریب نواز سے نہیں، پیر بھائی کا نام حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی۔ جی، اب فرمائیے غریب نواز۔ غریب نواز کے ساتھ تو پیر بھائی ہونے کا شرف تو ان کو حاصل تھا،
اور ساتھ میں ہم نسب بھی ہیں، کیونکہ غریب نواز کا شجرہ بھی امام موسیٰ کاظم سے جا کر کے ملتا ہے، اور ہمارے جد امجد کا بھی جو ہے امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے. البتہ جو ہے ہمارے جد امجد کے جو ہے جو حضرت امام زادے ہیں سید حسین سے ملتا ہے، اور غریب نواز کا ہے سید ابراہیم مرتضیٰ الاصغر سے ملتا ہے. جی جی مگر البتہ دونوں کے جو ہے بزرگ اوپر جا کر کے ایک ہی ہو جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم. جی 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 یہ بھی ایک نسبت حاصل ہے. اور دوسرا ایک نسبت آپ کو اور حاصل ہے کہ غریب نواز کے جو ہے خلیفہ بھی رہے. صاحب گلزار ابرار نے جو ہے یہ ذکر کیا ہے، آپ کے خلفاء کے اندر آپ کو شمار کیا صاحب بحر زخار، یعنی کن کے خلفاء میں شمار کیا؟ غریب نواز کے. کن کو شمار کیا؟ ہمارے جد امجد کے. اچھا اچھا، یعنی جد امجد حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیسی کو خلفاء میں شامل کیا ہے، غریب نواز سرکار کے خلفاء میں. جی جی. اور دوسری بات آپ کو ایک بات اور اس آپ کی ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہمارے ہی جد امجد جو ہے جو غریب نواز کے پیر بھائی تھے وہی نہیں اجمیر آئے، بلکہ جب غریب نواز اجمیر شریف اور ہندوستان جب پہنچے ہیں تو بعض تذکروں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ 11 لوگ تھے، اور بعض تذکروں میں ہمیں ملتا ہے کہ 40 لوگ تھے. البتہ 40 لوگ کی تحقیق تو نہیں ہم کر سکے، مگر بعض جو کچھ بزرگ ہیں ان کی ہم جو ہے تحقیق ہم نے کری ہے، اور تحقیق کرنے میں ہم نے پایا کہ 4 جو آپ کے جو پیر بھائی ہیں غریب نواز کے وہ ہندوستان تشریف لے کر کے آئے ہیں. ایک قاضی قدوہ جو ایودھیا کے اندر جن کا مزار تھا وہ بھی غریب نواز کے پیر بھائی ہیں. دوسرے حضرت محمد ترک نارنولی رحمۃ اللہ علیہ جو جن کا نارنول کے اندر مزار ہے، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی ان کے مزار کی زیارت کری ہے. پھر ہمارے جد امجد یہ 3، اور ایک جو ہے یہاں پہ کیا نام ہے گلبرگہ کے اندر ہے یا بیدر کے اندر ہے ایک بزرگ ہیں، وہ بھی جو ہے حضرت غریب نواز کی پیر بھائی ہیں، اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی نے ان کی مزار کی نشاندہی کری. تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مزار کی جو نشاندہی کی ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ وہ ان کے خود کے جو ہے ملفوظ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ ذکر ہے جی 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 موجود. اور یہ جو شجرہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ شجرہ ہے ہمارے 10 سالہ بندوبست جس کو کہتے ہیں. 10 سالہ بندوبست وہ ہوتا ہے کہ جب اکبر نے یہاں پہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس کھولے تو جو ریونیو ڈپارٹمنٹ جو تھا اس کے اندر جو ہے بندوبست کا سسٹم جاری کیا. تو یہ بندوبست پہلے بھی جو ہے ہوتا آ رہا تھا ہندوستان کے اندر، مگر اکبر نے اس کو منظم طور سے جو ہے اس بندوبست سسٹم کو جو ہے کیا. اور اس سسٹم کے اندر جو بندوبست کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ شجرے جو صاحب فرمان ہیں جن کو جو ہے یہ ملا زمین ملی جی وہ زمین جو ہے جو زمین جو ہے آپ کو جو صاحب فرمان ان کو جو ملی ہے زمین جب سے لے کر کے، اور یہ بندوبست 1872 کا ہے جی جب تک کہ لوگوں کا جو ہے یہ شجرہ اس میں موجود ہے. البتہ میرا بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے شجرہ ہے، اور یہ ایسے 7 شجرے ہیں. یہ آپ اس میں کریکٹر کی مہر دیکھ سکتے ہیں، یہ سرٹیفائڈ شجرے ہیں. ایک منٹ ذرا مہر کا میں ذرا لے لوں حضرت. جی جی یہ میرے بزرگ ہیں سید مٹھا، یہ عہد شاہجہانی کے بزرگ ہیں میرے، اور یہ صاحب تصوف بھی تھے، علم و عرفان ان کو جو ہے، اور ان کا مزار اجمیر کے اندر دلی گیٹ کے وہاں پہ ہے. اور ایک رامپور لائبریری سے کتاب چھپی ہے اسراریہ کشف صوفیہ رامپور، اس کے اندر ان کا ذکر ہے. اسراریہ کشف صوفیہ جی جو شاہجہاں کے زمانے کا جو ہے تذکرہ ہے، اس کے اندر یہ واسطی سید تھے، وہ امروہہ کے جو ہے سید تھے، وہ انہوں نے تذکرہ لکھا تھا اسراریہ کشف صوفیہ جو رامپور سے چھپا ہے. اچھا رامپور رضا لائبریری سے، اچھا اس کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے. تو اب یہ دہلی میں کہاں پر کتاب ملیں گی؟ یہ رامپور کے اندر ملے گی صاحب، رامپور رضا لائبریری سے چھپی ہے، اس کا ترجمہ جو ہوا ہے رامپور رضا لائبریری. اچھا اچھا اچھا. اب یہ مٹھا صاحب سے ہوتے ہوئے جو ہے کمال صاحب کے پہنچا، پھر یہ میرے پاس یہ آ گیا سید محمد ماں، پھر سید پیر محمد، سید غلام محمد، سید میر کلن حقانی صاحب، پھر خدمت علی صاحب، سید غلام حسین صاحب، سید محمد حسین صاحب، یہ میرے پردادا کے والد ہیں. پھر اس کے بعد سید مظفر حسین کاظمی صاحب، پھر سید ظفر حسین کاظمی صاحب، پھر سید انور حسین کاظمی صاحب، اور پھر میں، یہ فقیر ہے. جی 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 جی. یہ اوپر میرا شجرہ لگا ہوا ہے، اور یہ میرے بزرگ اکبر کے زمانے کے بزرگ ہیں، جو اکبر کا جو بیٹا تھا دانیال، پرنس دانیال مرزا، وہ انہی کے گھر پہ جو ہے پیدا ہوا تھا، اور انہی کے نسبت سے جو ہے اکبر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا.
جی اور ان کے جو ہے تقریباً 6 کتابوں کے اندر اکبر کے زمانے کی ان کا ذکر موجود ہے. طبقات اکبری کے اندر ہے، اکبر نامے میں ہے، منتخب تواریخ کے اندر ہے، تو اس کے جہانگیری کے اندر ہے. اور ایک حضرت شیخ عبدالحق معزز دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ان کے صاحبزادہ نے لکھی ہے، نور الحق مشرقی دہلوی کی تاریخ ہے. اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، اور آئین اکبری کے اندر بھی ذکر ہے. اور یہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ از مشائخ وقت ممتاز بود، یعنی اپنے مشائخ جو اس زمانے کے مشائخ وقت ہیں ان سے بھی ممتاز تھے. جی کون؟ یہ حضرت شیخ دانیال چشتی صاحب، جی 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 جن کی آپ نے یہ شبیہ دیکھی ہے. جی جی جی. اور یہ ایسے 7 شجرہ عمر ہیں آپ کے؟ ساتھ ہے سر. جی 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 جی. جس کو باقاعدہ آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے پرزرو کر کے رکھا ہے. جی 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 جی، یعنی سفید کاغذ الگ سے اس کے پیچھے لگوا کر. یہ اچھا اوریجنل موجود ہیں، یہ اس کے کلر پرنٹ آؤٹ ہم نے جو ہے نکلوائے ہیں، جس سے کیا ہے کہ اوریجنل محفوظ رہے اور اس سے استفادہ ہوتا رہے. جی 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 جی. اور یہ ایسے فرامین وغیرہ بھی ہم نے جو ہے اس کو ابھی پریزرو کروایا، جیپینیز ٹیشو وغیرہ لگوا کر کے ابھی ہم نے یہ پریزرویشن کا کام ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ آپ جاپانیز ٹیشو ہی کیوں اس کا انتخاب کیا؟ جیپینیز ٹیشو جو ہے وہ ایسا ٹیشو ہے جو ایسڈ فری ہوتا ہے. اچھا کاغذ کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے جو خراب کرتی ہے وہ ایسڈ خراب کرتا ہے. جی تو پہلے کاغذ کو ہم نے نیوٹرلائز کیا، اور نیوٹرلائز کرنے کے بعد اس کو ایسڈ فری کرنے کے بعد، اور یہ جیپینیز ٹیشو کا ہم نے استعمال کیا، جس سے یہ ایک پرت جم گئی ہے اس کے اوپر، اور اس کو ہم CMC سے جو ہے اس کو ہم گلو جو ہوتا ہے اس سے لگا کر کے اور اس کو پریزرو کر لیتے ہیں. اب یہ 100 سال کے لیے آنے والی نسل کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی. یہ قلمی شجرے ہیں یہ قلمی شجرے ہیں. اچھا 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 اچھا. اور بھی ہیں ہمارے پاس قلمی شجرے. جی. جو ابھی میں نے جو ذکر کیا تھا مٹھا صاحب کا، ان کے یہ دستخط ہیں، اور یہ عہد شاہجہاں. یہ مٹھا صاحب کی دستخط کہاں ہے اس میں بتائیے آپ تھوڑا سا. شہید بمافیہ فقیر مٹھا. اچھا حضرت کی. اور یہ 1056 ہجری کا جو ہے یہ دستاویز ہے. اور یہ جس جگہ پہ اکبر کا جو ہے بیٹا جو پیدا ہوا تھا، اس گھر کا یہ شاہجہاں کے زمانے کا تقسیم نامہ ہے. اس شاخ کے اندر کیونکہ ہمارے بھی ایک بزرگ تھے مٹھا صاحب، تو ان کے بھی دستخط ہیں، اور اس کے اوپر وہ شاہد ہیں. جی جی. یہ 1056 یہ لکھا ہے اس میں. جی. فرمائیے. یہ اب جیسے میں نے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے بتائے تھے، جو میں نے پہلے جو ہے ذکر کیا تھا. جو سب سے پہلے جو ان کے جو بیٹے تھے، سب سے بڑے جو بزرگ بیٹے تھے، ان کا نام تھا سید بہلول. اور یہ جو بزرگ جو ہے میر غلام بن سید نتھو بن سید حسن از اولاد سید بہلول، یہاں پہ یہ بھی تحریر ہے. جی. اور یہ محمد شاہ بادشاہ غازی کے زمانے کا جو ہے یہ سند ہے. جی. ایک منٹ تھوڑا اس کو. اور ابھی اس کا بھی ہم پورا جو ہے 160 فرامین کا اور اسناد کا جو ہے پورا ترجمہ انگریزی میں لے کر کے آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے شامل کیا ہے. جی. اور اس کا کلر فوٹو آئے گا اس کے اندر. جی کیا فرمائیں آپ دوبارہ بولیے. 160 فرامین اور اسناد کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو درگاہ شریف سے جو ہے تعلق رکھتی ہیں، اور کافی قدیم جو ہے اسناد اور فرامین ہیں، وہ ان کو میں جو ہے لے کر کے آ رہا ہوں. اور اس میں ساتھ میں جو اس کے فٹ نوٹس وغیرہ ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں. تو آج جو نوجوان نسل ہے جو یہ کاغذات وغیرہ پڑھ نہیں پاتی، تو اس کا متن بھی ساتھ میں رہے گا اور اس کا ترجمہ بھی رہے گا، اور ساتھ میں فٹ نوٹس بھی رہیں گے، اینوٹیشن بھی کیا جائے گا اس کا. جی جی ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے سید موسیٰ کاظم چشتی حفظہ اللہ، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب انشاءاللہ مزید اسی سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہے. اللہ اگر حیات دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ دیکھو یہ وکالت نامہ. جی معافی چاہتا ہوں، اچانک جو ہے ایک چیز آپ جو ہے بتانا چاہ رہے تھے، تو میں مناسب سمجھا کہ اس کو بھی ریکارڈنگ میں محفوظ کر لوں. جی فرمائیے. دور لیٹر مغلس اور مغلس کے زمانے کے اندر ایک نیا جو ہے سسٹم یہاں پہ جاری ہوا، جس کو کہتے ہیں وکالت نامہ. یعنی جو بھی زائرین یہاں پہ آتا ہے، یا جو زائرین جو یہاں پہ اپنے سے جو عقیدت رکھتا ہے غریب نواز سے، وہ ہماری حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک صاحب کو اپنا وکیل یہاں جو ہے نمائندہ جو ہے بنا لیتا ہے. ایسے اس کو وکالت نامہ کہتے ہیں، یعنی ریپریزنٹیٹیو جو ہے آپ کا ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے یہ محمد
عالم شاہ عالم بادشاہ جو تھے ان کے جو گورنر تھے صادق خان، انہوں نے یہ ایک وکالت نامہ تحریر کیا، اور یہ وکالت نامے میں حضرت خواجہ معین الدین جیو چشتی وکالت نامہ بیس میں سیادت مآب سید شاہ محمد ول سید حسام خادم کے برائے افزوئے عمر و دولت و ترقی درجات بے درگاہ حضرت قطب الاقطاب دعا می کرد باشد. یہ 19 ذی الحجہ کا ہے، اور سن جلوس جو ہے وہ 4 ہے، یعنی 34 سال تخت نشینی کے جو ہے یہ وکالت نامہ جاری ہوا ہے. اور اس وکالت نامے کا خلاصہ یہ ہے کہ صادق خان جو گورنر تھے انہوں نے اپنی